الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق اللہ العظیم. آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے تمام آیتوں کو آپ کے سامنے قسطوار پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ آخرت کا ذکر کیا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 115 بار لفظ آخرت کا ذکر کیا ہے. تو آخرت کیا ہے؟ یہ دنیا جس طریقے سے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہم جی رہے ہیں اور بہت سارے عجوبات دیکھ رہے ہیں، سیکریٹس دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم حیرت میں آسمان کو دیکھ کر کے، زمین کو دیکھ کر کے، چاند ستاروں کو دیکھ کر کے، اور بہت ساری حیرت ناک چیزیں کائنات کے اندر ہیں، اور لوگ بنا رہے ہیں کہ ہمارا دماغ نہیں کام کر رہا، یہ کیسے ہو رہا ہے. تو حیرت ناک یہ کائنات ہے، تو اسی یہ دنیا ہے. اسی طریقے سے جو آخرت ہوگی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ حیرت ناک ہوگی، اس سے بھی کہیں زیادہ تعجب میں ڈالنے والی ہوگی. لیکن وہ جو آخرت ہوگی وہاں عیش ہوگا، وہاں آرام ہوگا، ہمارا دماغ بالکل کام کر رہا ہوگا، سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے. یقین ہوگا کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے رب کا جلوہ ہے، خدا کی یہ طاقت ہے، قدرت ہے، اور اسی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل ہم آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے، یقین ہوگا، کسی کنفیوژن میں نہیں رہیں گے، کسی ڈاؤٹ میں نہیں رہیں گے، کسی حیرت میں نہیں رہیں گے. دنیا میں تو ہم حیرت میں ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان ہونے کے ناطے پکا یقین اکثروں کو نہیں ہے کہ یہ نظام کائنات کا اللہ چلا رہا ہے، سورج کا، چاند کا، زمین کا، آسمان کا، پوری کائنات کا. کہیں نہ کہیں جو ہے کہ انسان ڈاؤٹ میں ہے، کہیں نہ کہیں حیرت میں پڑ جاتا ہے انسان کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر کے، موبائل کو دیکھ کر کے، آواز کہاں سے کہاں تک پہنچ جا رہی ہے، ہوا میں، فضا میں، طیارے، ہوائی جہاز، راکٹ کو اڑتے ہوئے، انسان کو چاند پر پہنچتے ہوئے، کہیں نہ کہیں انسان یہ تمام چیز دیکھ کر کے حیرت میں اور تعجب میں پڑتا ہے. لیکن وہاں اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، اس سے بھی حیرت ناک چیزیں ہوں گی، لیکن وہاں تعجب نہیں ہوگا، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، کیونکہ ہم وہاں جان رہے ہوں گے، یقین ہوگا کہ یہ سب کچھ رب کر رہا، اللہ کر رہا، اور ہم اللہ کا دیدار بھی کریں گے اپنی کھلے آنکھوں سے. تو بہرحال تو اس آخرت کا ذکر میرے بھائیوں دوستوں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا کیا، اس کو سنیے اور آخرت کا یقین اپنے دل دماغ کے اندر پیدا کیجیے، جس سے اس زندگی میں جان پیدا ہوگی. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کان یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کو چاہتا ہے، جو آخرت کی کھیتی کا طلبکار ہے، نزد لہ فی حرثی، تو ہم اس کی کھیتی میں، اس کے عمل میں، تو اس کے آخرت میں ہم برکت دیں گے، اس کو آخرت کے راستے پر چلا دیں گے، ہم اس کو آخرت کے لیے چوز کر لیں گے. جو آخرت چاہے گا، جو اللہ کو چاہے گا، جو اس کے رسول کو چاہے گا، جو سچائی کے راستے کو چوز کرے گا، تو ہم اس کو وہ راستہ عطا کر دیں گے، اس کے لیے راستہ ہم ہموار کر دیں گے، اس کو آخرت عطا کریں گے. آخرت کے راستے پر، صراط مستقیم پر ہم اس کو چلا دیں گے، اور تمام فکر ٹینشن سے اس کو ہم دور کر دیں گے اور اپنے قریب کر لیں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے نزد لہ فی حرث ومن کان یرید حرث الدنیا، لیکن جو دنیا کا طلبکار ہوگا، دنیا کی کھیتی چاہے گا، نؤتہ منہا، تو ہم اس کو دنیا عطا کریں گے. جتنا وہ طلبکار ہوگا، دنیا کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی، دھن دولت، پیسہ، طاقت، قوت، جو چاہے گا وہ محنت کرے گا، دنیا پانا چاہے گا، تو جو دنیا کے لیے کام کرے گا ہم اس کو دنیا دیں گے، اور جو آخرت کے لیے کام کرے گا ہم اس کو آخرت دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا. لیکن اللہ ایک بات کہتا ہے، دنیا کے طلبگار رہو گے، دنیا کے خواستگار رہو گے، صرف دنیا چاہو گے، دنیا کے لیے محنت کرو گے، دنیا کے لیے کام کرو گے، تو میں دنیا عطا کروں گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں سب کچھ کلیئر ہے، کوئی چیز ڈھکی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ واضح طور پر کلیئر انداز میں بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوگا. اگر دنیا چاہو گے دنیا دوں گا، آخرت چاہو گے آخرت دوں گا. لیکن یاد رکھنا، صرف دنیا چاہو گے آخرت نہیں چاہو گے تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. بہرحال ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تو جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا، مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم کو عطا کیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو وہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں. دنیاوی زندگی کے سامان، جوانی، بڑھاپا آ جائے گا، جوانی کا لطف مزہ ختم ہو جائے گا. دنیا کی کوئی بھی چیز آپ تر و تازہ لیں، نیا لیں، ایک دن ختم ہونا ہے، ایک دن کمزور ہونا ہے، ٹوٹ پھوٹ جانا ہے. اب گھر بنواتے ہیں، شاندار ڈینٹنگ پینٹنگ کرا دیتے ہیں، دھیرے دھیرے پینٹ اجڑنے لگتا ہے، دیواریں پھٹنے لگتی ہیں، چھڑ سڑنے لگتا ہے. سب کا یہی انجام ہونا. بائک لیتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ بھی خراب ہونے لگتا ہے، ایک دن ختم ہو جاتا ہے. یعنی کائنات کے تمام چیزوں کی اور سامان کی یہی حیثیت ہے، یہی وقعت ہے. میرے بھائیوں، تو اللہ فرما رہے ہیں کائنات کی تمام چیزیں جو تمہارے پاس ہیں، جو اللہ نے دنیا
دنیا میں عطا کیا، یہ کیا؟ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے متاع ہے، بس لذت کچھ وقت تک ملے گا اس دنیا کی چیزوں سے، اس دنیا کے سامان سے، سمجھ لیں ہر چیز کی لذت ختم ہو جانے والی، یہ متاع ہے، متاع الحیات الدنیا۔ اور آگے اللہ کہا وما عند اللہ خیر وابقی، اور لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، ابقی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کا جو لطف ہے، اس کا جو مزہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں کوئی چیز بڑھائے گی نہیں، کوئی چیز کمزور نہیں ہوگی، کوئی چیز سڑے گی گلے گی نہیں، وہاں ہر چیز جوان ہوگی، ہر چیز تر و تازہ ہوگی، ہر چیز نئی ہوگی، وہ آخرت کا عالم ایسا ہوگا۔ اور آخرت میں یہ ساری فیسلٹیز ملیں گی، یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ کن کے لیے ہوگا؟ للذین، ان کے لیے ہوگا، آمنو، جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ تو ایک ہے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ تو ہی سہارا ہے، اللہ تو ہی پوجنے کے لائق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، للذین آمنو، ایمان والوں کے لیے آخرت ہوگا، وعلی ربہم یتوکلون، اور ایسے لوگوں کے لیے ہوگا جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے تھے، اپنے رب کو سہارا مانتے تھے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، اوروں کو سہارا نہیں مانتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا نہیں کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتے تھے، یہ تسبیح مال اللہ کی جپتے تھے، یہ ایسے لوگ ہیں جو بھروسہ صرف اللہ پہ رکھتے تھے، تو آخرت کی زندگی ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کو سمجھنے کی، اس پر یقین کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔